बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम। आगे कुआं पीछे खाई, हुकूमती इत्तेहादी मुकम्मल तौर पर हवास बाख्ता हो चुके हैं। पहले एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद करते थे, अब अदलिया के अंदर मुख्तलिफ जजेस के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी गई है। बिलावल ने किस तरह आमकाना बयान जारी किया है और इसका असल बैकग्राउंड क्या है और अगले मकासद क्या है, इसकी तफसील इस वीडियो में आपके सामने रखूंगा। लीगी कारिंदा बकवास कर रहा है, साबिक चीफ जस्टिस साकब निसार क्यों भड़क उठे हैं? टेक्नोक्रेट हुकूमत नामंजूर है। कप्तान ने टेक्नोक्रेट हुकूमत के खिलाफ अलमे बगावत बुलंद कर दिया है। इसी बड़ी खबर से हम वीडियो का आगाज करेंगे और मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाप्त करने के बाद हमेशा की तरह अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। टेक्नोक्रेट हुकूमत मुख्तलिफ अदवार के अंदर डिस्कस होती रही है और मुझे याद है आज से 5-7 साल पहले भी इस हवाले से हम बात सुनते थे, लेकिन एस्टैब्लिशमेंट इस पर अमल दरामद नहीं करवा सकी। अब जबकि ये नजर आ रहा है कि इमरान खान मकबूल है, तहरीक इंसाफ की अगली हुकूमत बनने जा रही है, एक बड़ा सादा सा तरीका यह है कि आप इंतखाबात करवाएं, जो ज्यादा वोट ले वो हुकूमत बनाए, उसके बाद वो अपनी पॉलिसीज लेकर आए और 5 साल उनको पूरे करने दें और फिर सरमायाकारी भी आएगी, दुनिया एतमाद भी करेगी और एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल न्यूट्रल होकर पीछे अपनी आईनी जिम्मेदारियों पर चली जाए। लेकिन उस तरफ चूंकि नहीं बढ़ा जा रहा और उसकी बुनियादी वजह यही है कि इमरान खान उसको शायद इख्तदार में नहीं आने देना। यानी इमरान खान को इख्तदार में ना आने देने का मतलब यह है कि अवाम जिस शख्सियत को लाना चाहती है, जिसको पसंद करना चाहती है, तो अवाम की राय का एहतराम नहीं करना। तो इसका मतलब है कि उन ताकतों का जमहूरियत पर यकीन नहीं है। इस वक्त नून लीग, पीपल्स पार्टी समेत सब इसी काम पर लगे हुए हैं। टेक्नोक्रेट हुकूमत को चूंकि इस वक्त नून लीग और ये पीडीएम की जो हुकूमत है, ये तो शायद अपने गले से वो जो रस्सी है उसको उठाकर दूसरे के गले में डालेंगे और अगले 2-4 महीने 6 महीने के बाद जब टेक्नोक्रेट हुकूमत होती है तो ये कहेंगे देखें हम बड़ी मुश्किल से ये हमने कर लिया था, लेकिन आगे जो है ये टेक्नोक्रेट वाले नालायक हैं। तो ये असल में इस वक्त इसहाक डार से संभाली नहीं जा रही। अब इमरान खान ने आज वाज़े अंदाज के अंदर ये बात की है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये शोशा छोड़ा जा रहा है, ये बिल्कुल हमें मंजूर नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ फवाद चौधरी ने आज बड़ी तफसीली गुफ्तगू की है, जिस पर हम अलहदा से मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के अंदर उसका तफसील से जिक्र करूं। चूंकि इमरान खान ने कहा है कि इलेक्शन के लिए हुकूमत से ज्यादा उनके पीछे बैठे लोगों का राजी होना जरूरी है। यानी हुकूमत आम नहीं है बल्कि एस्टैब्लिशमेंट चाहेगी तो इलेक्शन होंगे। इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट से कोई राब्ता नहीं है। जनरल बाजवा ने इंजीनियरिंग करके चोरों की हुकूमत मुसल्लत की। जनरल बाजवा से इख्तलाफ नहीं था, वो एहतसाब नहीं चाहते थे। एनआरओ लेने के बाद पीडीएम ड्राइंग रूम की जमात बनकर रह गई है। यानी पूरी पीडीएम की 13 जमातें एक ही जमात बन गई है और कबल अज वक्त इंतखाबात होते बगैर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन इसका जो है वो होना चाहिए, ये खान साहब ने डिमांड की है। तो टेक्नोक्रेट हुकूमत पीटीआई ने मुस्तरद कर दी है। अब एक और बड़ी अजीब किस्म की बात है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं और आप हैरान होंगे कि टीटीपी ने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसके मुताबिक उन्होंने बताया है कि हुकूमत पाकिस्तान का पाकिस्तान में मुकीम सफारतकारों के लिए हाई अलर्ट जारी करना, मुतलका ममालक से डॉलर बटोरने का एक हरबा है। पाकिस्तान की इस जालसाजी की बुनियाद पर अमेरिका, बरतानिया, इटली और सऊदी अरब ने अपने सफारतकारों और शहरियों को मुतनब्बे किया है। तो टीटीपी वाले कहते हैं ये जो एक सर्कुलेशन ट्विटर पर इस वक्त मौजूद है खरासानी के नाम से कि जनाब ये हम कोई इस तरह हमले नहीं कर रहे यहाँ सफारतकारों पर, लेकिन ये यहाँ पर जो है वो डॉलर बटोरने की एक कोशिश है। लेकिन मैं आपके सामने जो चीज रखने लगा हूं वो है जी साकब निसार साहब, उन्होंने बड़े गुस्से का इजहार किया है। नून लीग के एक आम कारिंदे ने जिस तरीके से पूरे मामले को खराब करने की कोशिश की है और ये तासर दिया है कि इमरान खान की बनेगाला की जो रहायशगाह है उसको एनआरओ के तहत रेगुलराइज किया गया। यानी इमरान खान जब एनआरओ की बात करता है तो मुतबादल जो है वो कह देते हैं अलीमा बाजी की सलाई मशीन है आपका ये घर आप। हालांकि इस पर जो है ये एनआरओ की जब बात हुई तो साकब निसार से राब्ता किया गया और अंसार अब्बासी जो है उन्होंने खुद इस हवाले से बड़ा दावा किया, जो कि इस वक्त आपको इल्म है कि जिनके तर्जमान समझे जाते हैं। अब वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ के मुआविन खसूसी मलक अहमद खान ने इल्जाम आयद किया कि साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने उस वक्त के चीफ जस्टिस साकब निसार पर असरअंदाज होकर बनी गाला रहायशगाह का केस इमरान खान के हक में कराया। इस केस में
عمران خان کو صادق اور امین قرار دیا گیا، تاہم رابطہ کرنے پر سابق چیف جسٹس نے اس بات کو بکواس اور بالکل بے بنیاد قرار دے دیا۔ انہوں نے اصرار کیا کہ اس وقت کے آرمی چیف عدالتی فرائض کی ادائیگی کے لیے ان پر کبھی بھی بالواسطہ یا بلا واسطہ اثر انداز نہیں ہوئے، یعنی جنرل قمر جاوید باجوہ اس پر اثر انداز نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا پورا بنی گالہ غیر قانونی طور پر تعمیر کیا گیا تھا، اور جس کیس کا انہوں نے فیصلہ سنایا تھا وہ تمام جائیدادوں کی ریگولرائزیشن کے متعلق تھا، کیونکہ انہیں منہدم نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آگے انہوں نے کہا کہ عمران خان نے جس زمانے کے اندر بنی گالہ کیس کے اندر جو ہے وہ بتایا گیا کہ جس زمانے کے اندر یہ تعمیرات کی ہیں اس وقت اس طرح کے کوئی قوانین موجود نہیں تھے، تو یہ میرٹ پر جو فیصلہ کیا گیا ہے اس کو جنرل باجوہ کے ساتھ ملا کر عمران خان کا NRO قرار دینا، اس کو سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے لغو فضول بکواس قرار دیا ہے۔ تو اب یہ یقینی طور پر ملک احمد خان جو بڑے دعوے دار ہیں، حالانکہ وہ جنرل قمر جاوید باجوہ سے کسی ذریعے سے ملا بھی کرتے تھے، تو پھر بھی انہوں نے ان کو جو ہے وہ بڑا کہا کہ مجھے ریکارڈ ہے، میرے پاس ثبوت ہے، میدان میں آ جائیں، تو یہ اپنے قد سے بڑی بات ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اب اس وقت جو صورتحال ہے وہ بڑی عجیب ہے۔ اب دیکھیے کہ ہر بندہ جو پی ڈی ایم کا ہے، وہ فضل الرحمان ہو، وہ شہباز شریف ہو، مریم نواز ہو یا وہ بلاول ہو، آپ کو ایسے لگے گا جیسے یہ حواس باختہ ہو چکے ہیں۔ عمران خان چونکہ عوام کے اندر مقبول ہے تو اس کی مقبولیت الیکشن کے اندر یہ جیت نہیں سکتے، اور اب ان کو غصہ آ رہا ہے اور ایک ہی یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ عمران خان کو نائل کرو، گرفتار کرو، اس سیاسی میدان سے آؤٹ کرو تو ہم نے الیکشن میں جانا ہے، اور یہ اس کی ڈیمانڈ کہاں ہے۔ اب دیکھیے جو شہباز شریف ہیں وہ کہتے ہیں جی ایسی حکومت جسے آئے 8 ماہ ہوئے ہیں 30 سال کا ملبہ ختم نہیں کر سکتی، مہنگائی کا بوجھ عوام پر منتقل کرنا خواہش نہیں مجبوری ہے۔ اب دیکھیے یہ بندہ، اب اس کے بیان دیکھیں، یہ عوام کو آج بھی بدھو سمجھتے ہیں، بے وقوف سمجھتے ہیں، یعنی 8 مہینے کی حکومت نہیں ہے، پچھلے 40 سال سے تم اس وقت حکومت کر رہے ہو۔ جو فضل الرحمان کو پیپلز پارٹی اور نون لیگ ان کو ملائیے، ان کا پورا شجرہ نکالیے، کم از کم 35 سال سے تم حکومت کر رہے ہو، درمیان میں صرف 3.5 سال کی ایک حکومت آئی ہے عمران خان کی، اور آپ تمام جو ہے تو آپ تو پاکستان کو بڑا درخیز چھوڑ کر گئے تھے۔ تو اس طرح یعنی میرا مطلب ہے، وہ کہتے ہیں وفاق کی حکومت میری تھی ابھی پہلی مرتبہ، تو پہلے بھائی جان زرداری بے نظیر جو بھی کرتے رہے ہیں اس سے میرا کوئی سروکار نہیں ہے۔ آپ پنجاب میں وزیر اعلیٰ ہوتے تھے اور مل بانٹ کر لوٹتے تھے اس قوم کو، تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یعنی آپ صرف 8 مہینے سے آئے ہیں، آپ اتنا بے وقوف سمجھتے ہیں لوگوں کو؟ پچھلے 40-50 سالوں سے آپ ہی تو لوٹ رہے ہیں اس ملک کو۔ اب دوسری طرف آپ آئیے، اب یہاں پر جو ہے بلاول نے ایک سٹیٹمنٹ دی، اور یہ ہے اصل وہ نقطہ۔ ابھی چند دن پہلے لاہور ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا، اور وہ جو سپیکر سے ریلیٹڈ تھا، آپ کو علم ہے، جس کے اندر جو گورنر پنجاب ہے ان کا غیر آئینی جو قدم ہے اس پر سٹے ملا، اس کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ اب چونکہ ان کے داماد ہیں علی سائی، اب کہا گیا کہ چونکہ وہ داماد ہیں تو آج کل ان کی بڑی اہمیت ہے، تو وہ چونکہ چیف جسٹس نے اس حوالے سے فیصلہ دیا ہے، وہ فیصلے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ حالانکہ عام قانون کے طالب علم کو بھی پتا ہے کہ گورنر نے بالکل ایک جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا جھک ماری ہے، یعنی قانون کے اندر اس کی گنجائش نہیں تھی، لیکن انہوں نے کر دیا ہے، ڈی نوٹیفائی کیا ہے، وہ واپس ہو گیا ہے، اور یہ عدالت جو ججز ہیں، پھر چیف جسٹس جو ہے وہ بینچ کے اندر حصے ہی نہیں تھے، تو ایک تو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ جسٹس امیر حسین بھٹی، ان کے خلاف کمپین کا آغاز کر دیا گیا ہے، اور یہ کر دیا۔ دوسرا جو چیف جسٹس ہیں اس وقت عمر عطا بندیال، اور ان کے ساتھ جسٹس اعجاز الاحسن، اب ان کے خلاف بھی یہ ایک مہم ہے، اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے پی ڈی ایم کی طرف سے، جو جماعتی حلقے ہیں، کہ بھئی ہم جب تک موجودہ یہ سپریم کورٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ججز ہیں چند وہ ہوں گے تو ہم جو ہے وہ ہمارے لیے الیکشن جیتنا ممکن نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید، اب میں تو اس کا یہی سمجھتا ہوں کہ انہوں نے نام نہیں لیا لیکن بتایا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب چیف جسٹس بنیں گے تو پھر ہمیں اعتماد ہوگا، جیسے حدیبیہ پیپر مل کیس بند ہو گیا، باقی چیزیں بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جب عمران خان کا معاملہ تھا پی ٹی آئی کا، تو ان کے جو ریمارکس آتے تھے، پھر پرانا ان کا کیس چلتا رہا، ان کی جائیدادیں لندن کے اندر جو بیگم کی ہیں اس پر، تو اس بنیاد کو لے کر جو ہے
ایسے تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہمارے ذاتی جج ہیں. بھائی وہ بھی سرکار سے تنخواہ لیں گے، وہ بھی کچھ نہ کچھ آئین اور قانون کو دیکھیں گے. اب یہاں جو ہے آج بلاول نے یہ بات کی ہے جو اصل میں اگلا ان کا ایجنڈا ہے کہ اس سے پہلے الیکشن نہیں ہونے دینا، ورنہ ان کو یعنی ایسے آپ نے عمران خان کو باندھنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی مخالف ہو، عدلیہ کے اندر بیٹھے ہوئے ججز بھی مخالف ہو، اور باقی بھی جو الیکشن کمیشن ہے وہ مخالف ہو، اور جتنے ادارے ہیں وہ ہو جائے مخالف، اور باندھ کے ہم نے اس کو جو ہے وہ رکھنا ہے. اور عوام بے شک جائے بھاڑ میں، اس کی ہم نے کون سی ماننی ہے، ہم نے تو دھاندلی 2 نمبری کرنی ہے. اب یہاں جو ہے بلاول کہتا ہے کہ پارلیمنٹ مسلسل تیسری بار اپنی مدت پوری کرنے جا رہی ہے، مگر عمران خان چاہتا ہے کہ آمریت کا دروازہ کھولے. آگے وہ کہتا ہے کہ عمران خان کو چیئرمین پی ٹی آئی چاہتے ہیں کہ بیک ڈور سے پھر وزیر اعظم بنے. عمران خان کی ایک اور سازش تھی کہ سہولت کاروں کے ہوتے ہوئے فوری انتخابات ہوں، یعنی جنرل فیض حمید اور اس طرح کے جو لوگ جو کہتے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے الیکشن ہو، لیکن وہ نہیں ہوا. ایک ادارے سے تو ان کے سہولت کار ہٹ گئے، یعنی اسٹیبلشمنٹ شاید دوسری جگہ موجود ہیں، یعنی عدلیہ یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں اس کو، اور ان کے کئی لوگ سوشل میڈیا پر لگے ہوئے ہیں. اور یہ بڑی باریک واردات ہے کہ ملک کا وزیر خارجہ وہ اس وقت اس طرح کی گیم جو ہے وہ چلا رہا ہے. اور وہ کہتے ہیں شاید دوسری جگہ سے ہٹ جائیں، انتخابات وقت پر ہوئے تو کسی بھی ادارے میں ان کے سہولت کار نہیں رہیں گے. یعنی اکتوبر نومبر میں جا کر انتخابات ہوتے ہیں تو پھر یا اگلے سال اس کو کر لیں گے کسی طریقے سے، ایمرجنسی یا کوئی بھی لاک ہے، تو اس وقت چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں گے غالباً. تو اس وجہ سے ہمیں فائدہ ہو جائے گا. لہذا جب تک یہ ججز بیٹھے ہوئے ہیں جن سے جو ہے وہ ساز باز نہیں ہو سکتی پی ڈی ایم کی، اور ممکن ہے کل کو قاضی صاحب سے بھی نہیں ہو سکے گی، لیکن وہ اس وجہ سے ہم الیکشن نہیں کروا رہے. یہ ہے وہ بنیادی وجہ جو یہ اصل میں گھبرائے ہوئے ہیں. اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ.